نیکسٹ لیسن شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 13، آیت نمبر 74 سے 82، یعنی 74 سے 82 تک. لفظی ترجمہ. ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل تمہارے، من بعدی بعد، ذالکا اس کے، فہیا تو وہ، کالحجارتی پتھروں کی طرح ہیں، او یا اشد زیادہ شدید، قسوتاً سختی میں، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی بعض پتھر، لما البتہ وہ ہے جو، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ ان سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہے جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پھر نکل آتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا کچھ ان میں سے، لما البتہ وہ ہے جو، یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیتی خوف سے، اللہ اللہ کے، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. افتطمعون کیا پھر تم طمع رکھتے ہو، ان کہ، یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وقد حالانکہ تحقیق، کانا ہے، فریقن ایک گروہ کے لوگ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا، ثم پھر، یحرفونہ وہ تحریف کر ڈالتے ہیں اس میں، من بعدی بعد اس کے، ما جو، عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا اسے، وہم جبکہ وہ، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں. وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان سے جو، آمنو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب، خلا علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی بعض طرف بعض کے، قالو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما جو، فتح کھول دی ہیں، اللہ اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بہی ساتھ اس کے، اندہ پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے، اولا کیا بھلا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، انا بے شک، اللہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے کچھ، امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، الکتاب کتاب کا، الا سوائے، امانیہ تمناؤں کے، وان اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے. فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جو، یکتبون وہ لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ھذا یہ، من عندی پاس سے ہے، اللہ اللہ کے، لیشتروا تاکہ وہ لے لیں، بہی بدلے اس کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی. فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما بوجہ اس کے جو، یکسبون وہ کماتے ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ گنے چنے. قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا لے رکھا ہے تم نے، عند پاس، اللہ اللہ کے، عہدن کوئی عہد،
فلن تو ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ اپنے عہد کے، ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا تعلمون نہیں تم علم رکھتے، بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے، کسبا کمائی، سیئتن کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا، بہی اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، والذین اور وہ جو، آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الجنہ جنت کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بس الفاظ کے روٹس دیکھیے، ثم پھر، قصد سخت ہو گئے، قصد کا روٹ قاف سین واو، قسوہ سنگ دل ہونے کو کہتے ہیں، دل کی سختی کے لیے، رحم کے جذبات سے عاری ہونا، خشک ہونے کے لیے بھی۔ ثم قصد قلوبکم، قلوب قلب کی جمع، یعنی تمہارے دل، کس کی طرف اشارہ، تمہارے سے مراد کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل، شابش۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد، اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ پیچھے جو واقعہ گزرا کہ انہوں نے اتنی ہی حجت کے بعد گائے ذبح کی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ گائے ذبح کر دی تو معلوم نہیں کیا قیامت آ جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک تو الہ کا درجہ حاصل کیے ہوئے تھی، جیسا کہ آپ جانتے کہ سامری نے بچڑا بنایا تھا تو وہ بھی پوجنے کے لیے بنایا تھا، وہ تو ان کے الہ کے مقام پہ تھی۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق کرتے ہو ہم سے، یعنی ہم اپنے الہ کو ذبح کر دیں؟ تو جب انہوں نے دیکھا اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا، من بعد ذالک، اور پھر بھی حق کو قبول نہ کیا، پھر بھی اللہ کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ دل سخت ہو گئے۔ اور میں آپ سے پوچھوں گی کہ دل کب سخت ہوتے ہیں، تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے کہ کیسے سخت ہوتے ہیں۔ یہی لکھا ہوا ہے من بعد ذالک، تو آپ کی توجہ من بعد ذالک کے اوپر رہنی چاہیے۔ اس طرح کی باتوں کو، یعنی حق کو اتنا قریب سے دیکھ کے نہ پہچان کے نہ ماننا۔ شروع میں بات ہوئی تھی کہ جب کسی عضو سے کام نہیں لیا جاتا، مثلا آپ ہاتھ سے کام نہیں لیتے تو کیا ہوتا ہے؟ بازو سے کام نہ لیں تو شل ہو جائے گا، ناکارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دل سے بھی کام نہ لیا جائے، دل کا کام کیا ہے؟ محسوس کرنا، محسوس کرنا۔ تو اگر کسی کا دل محسوس ہی نہیں کرتا، احساس نہیں اس میں، تو وہ دل کیسا ہے؟ بے حس دل ہے نا، یعنی اس کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اس کو کوئی اثر ہی نہیں، اس کے کان میں جوں نہیں رنگتی، کوئی اس کے سامنے روئے پیٹے چیخے چلائے، اثر ہی نہیں۔ تو جس شخص کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، اس شخص کا دل کیا ہوتا ہے؟ سخت۔ ایسا شخص، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگ دل۔ سنگ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کے دل والا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو ان کے دل کیسے ہو گئے؟ جیسے دل نہ ہو، پتھر ہو، اندر پتھر ہو گئے۔ او اشد، یا زیادہ شدید، زیادہ سخت، قسوتاً سختی میں، اور بھی زیادہ سخت۔ پتھر سے سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ پتھر سے سخت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کہتی ہیں ڈائمنڈ ہوتا ہے۔ ڈائمنڈ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ پتھر کی ایک قسم ہوتی ہے۔ لوہا تو آگ میں پگھل جاتا ہے، اور لوہا کہاں پایا جاتا ہے؟ پتھروں کے اندر ہی پایا جاتا ہے نا۔ ایسے لوگوں کے دل
بے حس لوگوں کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں. ایکچولی پتھر لوہے سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے لوہا سخت ہے، لیکن لوہے کو آگ میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن پتھر کو آگ میں ڈالیں پگھلے گا نہیں، جل جائے گا، انگارہ بن جائے گا، لیکن پگھلے گا نہیں. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ، اور بے شک، مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے. حجارہ جو یہ حجر سے ہے، حجر اسود جو ہے نا، ہے جیم رے. لما، البتہ جو، یتفجر، کیا روٹ ہے اس کا؟ فے جیم رے، فجر سے. کیا معنی ہوتا ہے فجر؟ پھٹنا. کیسا پھٹنا؟ وسیع پیمانے پہ پھٹنا، جیسے صبح فجر میں اندھیرا اور روشنی الگ الگ ہوتے ہیں. یتفجر، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فوارہ نکل آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پھیلتے چلے جانا. یعنی پتھروں میں سے بعض پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی دور تک جاتا ہے، اور اس سے منہ الانہار، نہریں بن جاتی ہیں. کبھی کسی ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر چشمے ہو، تو وہ چشموں کا پانی کیا بن جاتا ہے؟ پھر نکل کر آہستہ آہستہ، یعنی ایک چشمہ 2-3 ملے، وہ نہر بن جاتی ہے. اگر پاکستان کے ناردرن ایریا میں کبھی جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ دریا بہتے ہیں. جو پہاڑی علاقوں میں دریا بہتے ہیں، ان کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ انہی پہاڑوں کے اندر سے نکل کے آتا ہے. تو لما یتفجر منہ الانہار، اس سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. یعنی اس پانی کا سورس کیا ہوتا ہے؟ پتھر. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، یعنی ان پتھروں میں سے، لما یشقق، جو شک ہو جاتے ہیں. شک کس کو کہتے ہیں؟ کریک ہونا، یعنی ٹوٹ جاتے ہیں. اصل میں سخت چیز کے پھٹنے کو شک ہونا کہتے ہیں. جیسے چاند کے لیے کیا ہوا تھا لفظ؟ شق القمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، تو کسی سخت چیز کا پھٹنا جو ہے وہ شک کہلاتا ہے. شین قاف قاف، شق. تو کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی پتھروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو ان دراڑوں میں سے بھی پانی آنے لگتا ہے. کبھی دیکھا ایسا سین؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کنواں کھود رہے ہوتے ہیں آپ، تو کنویں کی تہہ میں کیا آ جاتا ہے؟ پتھر. جب اس پتھر کو توڑتے ہیں آپ تو کیا نکلتا ہے نیچے سے؟ پانی. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس میں سے، یعنی ان میں سے، لما يَهْبِطُ، البتہ گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے آنا. من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے. خشیت کا روٹ خے شین یہ ہے، خوف، ڈر، ہیبت. اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعظیم شامل ہو. کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو خوف ہوتا ہے نا، اور ایک خشیت ہوتی ہے. خشیت بھی خوف ہوتا ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ بیسیکلی خشیت کسی کی بڑائی کے سامنے جو جھکنے والا ڈر ہے نا، وہ ہے جس میں تعظیم شامل ہو. تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی بڑائی کے آگے ڈرنا جو ہے نا، وہ خشیت ہوتا ہے، خشیت الہی. اسی لیے اللہ کے خوف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خشیت. جو محبت والا ڈر ہے نا، وہ تقوی ہوتا ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل. غافل کا روٹ کیا؟ غین فے لام، یعنی بے خبر. لا علم، اللہ لا علم نہیں. اما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو. کیا روٹ ہوگا تعملون کا؟ عین میم لام. افتطمعون، کیا پھر تم طمع رکھتے ہو؟ اس کا روٹ ہے توئے میمین، طمع، کسی چیز کی طرف جی چاہنا، امید رکھنا. ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے لیے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون ایمان لے آئے؟ اہل کتاب. کیا تمہارا دل چاہتا ہے؟ تطمعون کا کیا معنی؟ کیا تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے لیے، مومن ہو جائیں؟
وقد حالانکہ تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے. کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے. یسمعون جو سنتا ہے. کیا روٹ ہوگا؟ کلام اللہ، اللہ کا کلام. کلام کا روٹ کیا؟ کاف لام میم. کیا معنی ہوتا ہے کلمہ کا؟ زخمی کرنا. کلمہ کا لفظی معنی ڈکشنری میننگ زخمی کرنا. تو اکثر باتیں تو لوگوں کی زخمی کرنے والی ہوتی ہیں. تو کلمہ کا لفظی معنی زخم کرنا ہوتا ہے، لیکن پھر کلام اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ بھی دل کے اوپر اثر چھوڑتا ہے. کلام کا معنی یہاں کلام ہی ہے. کلام اللہ. کلام اللہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب. اور یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ توراۃ، زبور، انجیل وغیرہ. ثم پھر یحرفونہ. یحرفونہ کا روٹ ہے حرف. حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ لیٹر. جی. اور عربی میں حرف کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ. کنارہ کسی چیز کو ایک طرف مائل کرنا. تحریف یعنی مراد ہے اس میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. لفظی اور معنوی تبدیلی کے لیے لفظ تحریف استعمال ہوتا ہے. ثم یحرفونہ پھر وہ اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. کب؟ من بعد اس کے بعد. کس کے بعد؟ ما عقلوہ کہ انہوں نے سمجھ لیا اس کو. سمجھ آنے کے بعد کرتے ہیں. وہم اور وہ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں. علم رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا کلام بدلتے ہیں. کیوں؟ عمل نہیں کرنا چاہتے. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں. روٹ کیا ہے خلا کا؟ خیل عام واو خلوت اسی سے. بعضهم ان میں سے بعض الی بعضن طرف بعض کے. قالوا کہتے ہیں. بعضهم یعنی ان کے کچھ لوگ الی بعضن اپنے علماء کے پاس یا اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں. قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم. اتحدثونہم روٹ کیا ہوگا؟ ہے دال سے. حدیث اسی سے. جی ہاں ہے دال سے. حادثہ بھی اسی سے. کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو؟ کیا تم جا کے ان کو باتیں بتا دیتے ہو؟ بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ. فتح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھولنا. کھول دی اللہ نے علیکم تم پر، یعنی جو تمہاری کتابوں میں پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامات ہیں، نشانیاں ہیں، تم جا کے ان کو بتا دیتے ہو. لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. یحاجو کا روٹ کیا ہے؟ جیم جیم حاجاجا. حجت بازی اسی سے ہے. دلیل میں غالب آنے کو کہتے ہیں. ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے رد کرنا، ایک دوسرے کی بات کو دلیل سے کاٹنا، تاکہ وہ تمہاری بات کاٹیں دلیل سے. یہ جو باتیں تم ان کو بتاتے ہو تو یہ تو ان کو دلائل مل جاتے ہیں. بہی ساتھ اس کے عند ربکم تمہارے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن یہ لوگ تمہاری خلاف جا کے حجت قائم کریں گے. افلا تعقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مراد کیا؟ یہ نہیں ایسی باتیں کیوں جا کے بتا دیتے ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی ہے. ایسی باتیں تو انہوں نے بدل دی تھی ساری اپنی کتاب میں سے، اور لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ جو باتیں تمہیں پتا ہے پہلے سے اب جا کے مت بتانا. آئندہ کے لیے تو بندوبست کر دیا ہم نے کہ وہ گالی دی ہیں کتاب میں سے. اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں. یسرون کا روٹ کیا ہے؟ سین رے رے. کسی راز کی بات کو دل میں چھپانا، خواہ کوئی حقیقت ہو یا نہ ہو. وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعلنون کا روٹ کیا ہے؟ عین لام نون. اعلان کا لفظ سنا کبھی؟ اعلان کس کو کہتے ہیں؟ اناؤنسمنٹ کو کہتے ہیں، یعنی ظاہر کرنا، کسی بات کو ظاہر کرنا. اس میں آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں،
یعنی ضروری نہیں کہ کوئی شخص اونچی اونچی آواز سے بولے. یعلنون اصل میں یسرون کا اپوزٹ ہے. ایک بات ہے چھپانا اور ایک بات ہے بتا دینا. ومنہم اور ان میں سے امیون امی ہیں. امیون کا روٹ ہے الف میم میم. بے پڑھے لکھے. امی کی جمع ہے یعنی ماں کی طرف نسبت ہے, جس کے علم کا منبع اس کی ماں ہو, بس جو اس نے سیکھا ماں سے سیکھا اور بس اسی پہ راضی. لا یعلمون الکتاب, نہیں وہ علم رکھتے کتاب کا, نہیں جانتے کتاب کو. الا امانیہ, مگر تمنائیں. امانی میم نون یہ اس کا روٹ ہے. منا, منا کا مطلب ہوتا ہے آرزو, تمنا, خواہشات. اور یہاں امانی امنیہ کی جمع ہے, جھوٹی آرزویں, جھوٹی خواہشات. وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ, ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کیوں نہیں کے معنی میں ان کے بعد اللہ آ رہا ہے. اور نہیں وہ الا مگر یظنون, وہ گمان کرتے ہیں. ظن زوئے نون نون. فویل پس ہلاکت ہے. ویل پیچھے پڑھا آپ نے کہ نہیں؟ واو یہ لام اس کا روٹ ہے. ہلاکت, عذاب اور دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے. للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون کاف تے بے کتبہ الکتابہ کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ. ایدی کا پیچھے پڑا ہے کچھ یہ دال ید سے, جی ہاں. ثم یقولون پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. خود ساختہ باتوں کو کیا قرار دیتے ہیں؟ اللہ کی باتیں. لیشتروا تاکہ وہ لے لیں بہی ساتھ اس کے ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت. پیچھے گزر چکے ہیں سب. فویل لہم تو ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس سے جو کتبت لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما یکسبون اس میں سے جو وہ کماتے ہیں. یکسبون کا روٹ کیا؟ کاف سین بے کسب, فائدے کے لیے کام کرنا. ایک ہوتا نا کام بیکار کا کام بھی, اور ایک ہوتا ہے کوئی فائدہ مند کام, یعنی کسی فائدے کے لیے کوئی کام کرنا, جیسے اجرت پہ کوئی کام کرنا, کمائی کرنا, کوئی مزدوری کرنا, چاہے اپنے لیے ہو چاہے دوسرے کے لیے, چاہے حلال ہو یا حرام ہو, اچھا ہو یا برا ہو. تو کاسب کہتے ہیں محنت مزدوری کرنے والا. حدیث میں آتا ہے الکاسب حبیب اللہ. الکاسب حبیب اللہ, کیا مطلب ہے اس کا؟ محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا محبوب ہے, اللہ کا پیارا ہے. دنیا میں تو عام طور پر کیا سمجھتے ہیں محنت کرنے والوں کو؟ لک ڈاؤن کرتے ہیں, اچھا لیبر کلاس ہے. لیکن اللہ کے نزدیک لیبر کلاس اگر وہ صحیح محنت سے کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کے دوست ہیں. محنت کر کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کچھ کمانا جو ہے یہ بھی پسندیدہ ہے. یعنی جہاں ایک طرف نماز اللہ کا قرب دیتی ہے, وہاں انسان کو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کچھ کام کاج کرے اور پھر اس میں سے کمائی کرے, تو ایسا کرنے سے بھی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے اگر وہ جائز اور درست حلال کام ہے. وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو. تمسنا کا روٹ کیا؟ میم سین سین مس. مس کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا, جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا, ٹچ کرنا, چھونا. مسح اور ہے, میم سین ہے والا مسح اور ہے, وہ وائپ آؤٹ کرنے کو کہتے ہیں. میم سین سین کیا ہے؟ ٹچ کرنا. اور مسح کیا ہے؟ پھیرنا, ہاتھ پھیرنا. تو اگر آپ صرف مس کر رہے ہیں سر کو تو یہ مسح نہیں ہوگا, اس کے لیے ضروری ہے کہ پھیریں آپ ہاتھ. ٹھیک ہے. لن تمسنا النار, النار آگ, الا مگر, ایامن یوم کی جمع ہے. پیچھے یوم پڑھا کہاں؟ یوم الدین, یوم الآخر. شابش, یاد ہے اس کا مطلب. پھر تو ٹیسٹ مشکل نہیں آپ کے لیے ہے نا. معدودہ, معدودہ کا روٹ کس سے؟
عین دال دال، عدد سے. عدد کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو. تو معدودہ کس کو کہتے ہیں؟ گنے چنے. قل کہہ دیجیے اتخذتم کیا بنا رکھا ہے تم نے یا لے رکھا ہے تم نے عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی اللہ کے پاس رکھا ہوا تم نے عہدن کوئی وعدہ. فلن تو ہرگز نہیں، یخلف اللہ خلاف کرے گا اللہ. یخلف خے لام فے خلف، خلاف کرے گا. خلف کس کو کہتے ہیں ویسے؟ پیچھے. تو وعدہ خلافی کب ہوتی ہے؟ جب بات بھلا دی جائے، پیچھے پھینک دی جائے. فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون یا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. بلا کیوں نہیں، ہاں. من کسبا جس نے کمائی، سیئتن کوئی برائی. سیئتن کا روٹ ہے سین واو حمزہ. سو ظاہری اور مانوی بدصورتی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے برائی، گناہ، برا فعل سب سیئہ کہلاتے ہیں. وَأَحَاطَتْ، احاطت پیچھے گزرا، کیا گزرا؟ واللہ محیط بالکافرین. تو یہ وہی لفظ ہے. احاطت ہے واو توئے سے ہے، بہی ساتھ اس کے خطیئتہ، خطیئہ جو ہے خے توئے حمزہ سے خطا، ایسا گناہ جس کے کرنے کا انسان کا ارادہ نہ ہو مگر اتفاقاً ہو جائے. نشانہ چوکنے کو کہتے ہیں، نشانہ چوک جانا. کرنے کچھ اور جا رہے تھے، ہو کچھ اور گیا. فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پکی دوستی ان کی. والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہ لوگ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ثم قست قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یہی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. اب آپ کو وہ آیت بھی زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ختم اللہ علی قلوبہم کیوں؟ اس لیے کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جب ان کے اندر کچھ بھی جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، جب ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی، جب ان کے اندر کوئی نرمی باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے بات کو سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یہی وجہ تھی کہ یہود ایمان نہیں لائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کفر کیا تھا. ختم اللہ علی قلوبہم کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ذہن میں ضرور رکھیے، کیونکہ وہاں آپ کے دل میں آیا تھا نا کہ جب اللہ ہی نے مہر لگا دی تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور. لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے حجت بازی کی، ہیلا سازی کی، ٹال مٹول کی، بات ماننا ہی نہیں چاہی، تو ان کے دل پھر کیا ہوئے؟ سخت ہو گئے. جب دل سخت ہوئے تو پھر ہدایت ان کے اندر نہیں جاتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی خیر کی بات نکلتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، کفر. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر پتھروں کی کچھ خصوصیات بتاتے ہیں. عام طور پر ہمارا خیال یہ ہے کہ پتھروں کے اندر شاید کسی بھی قسم کا احساس موجود نہیں، پتھر کو ایک بے حس چیز سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کی کچھ آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے. مثلاً قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. اچھا، پتھر کس سے بنتا ہے؟ ذرے سے. ذرات مل کے پتھر بناتے ہیں نا. ایک ذرہ جو ہوتا ہے اس کی سب سے چھوٹی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹم کہتے ہیں. کیا ایٹم ایک حرکت کرنے والی چیز ہے؟ ایٹم میں حرکت ہے نا. ایٹم میں کیا کچھ ہے؟
الیکٹران ہے، پروٹون ہے، تو ان میں ایک خاص قسم کی حرکت موجود ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں تو سالڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے اندر حرکت ہے، گھوم رہے ہیں وہ الیکٹرانس. اسی گھومنے کے لیے لفظ تسبیح آتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تو وہ گھوم بھی رہے ہیں اور ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریاں لی اور صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی جو ایک بنبناہٹ کی طرح تھی. کتنی بھی خاموشی میں آپ چلے جائیں کوئی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے آپ کو؟ ہوتی ہے نا. کہیں بھی چلے جائیں بالکل ساؤنڈ پروف جگہ پر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے. تو پھر وہ کس چیز کی ساؤنڈ ہوتی؟ بہرحال فضا کے اندر، کائنات کے اندر ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے انتہائی خاموشی میں بھی. ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں جانتے، ہم محسوس کرتے مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی. ہو سکتا ہے جہری طور پر نہ بھی ہو تو سری طور پر. سائنٹیفک ریسرچ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کیا ہے؟ اسٹیشنری موومنٹ ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں جاتے لیکن اپنی ہی جگہ پر ایک حرکت موجود ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر تھے سبیر نام کے. اس نے آپ کو کہا کہ مجھ پر سے اتر جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ میری پیٹھ پر یہ آپ کو قتل نہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے. اور پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ پتھر بھی جلیں گے انسان کے ساتھ. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص حق کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دے گا قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حجر اسود کو قیامت کے دن 2 آنکھیں ملیں گی اور وہ ہر اس شخص کو پہچان لے گا جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور چیزوں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں اس وقت ممبر نہیں تھا، کروسٹرم نہیں تھا جس پر آپ خطبہ دیتے، تو درخت کے تنے کو کاٹ کر بطور ممبر یوز کیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر بنانے کے لیے حکم دیا. تو آپ کو معلوم ہے یہ سعادت کس کے ہاتھ میں آئی تھی؟ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو جنگل میں بھیجا کہ جاؤ لکڑی کاٹو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر تیار کرو. بہرحال جب وہ ممبر بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے تنے کو چھوڑ دیا تو اس تنے سے آوازیں نکلنے لگی اور وہ رو رہا تھا اور ہچکیاں لے رہا تھا. حدیث کی کتاب میں آتا ہے یا انینن آہیں بھر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا کلام نہیں پڑھیں گے، اس ممبر کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ جگہیں جن پر بیٹھ کر، جہاں پر رہ کر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے، جس زمین پر سجدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں یا خلاف گواہی دیں گی. وہ بولیں گی یا اللہ اس نے میرے پاس بیٹھ کر یہ غلط کام کیا تھا یا اچھا کام کیا تھا، کیونکہ ہر چیز اپنے اندر وہ سب تصویریں لے رہی ہے ہماری جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح یعنی نہ صرف یہ کہ چیزوں کی گواہی بلکہ زمین کی گواہی. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی کہ میری پیٹھ پر کیا کچھ ہوا. زمین بولنے لگے گی کہاں کہاں کوئی چل کے گیا، اس پر اچھل کود رہے تھے یا اس پر کچھ اچھے کام کر رہے تھے، یہ زمین کی بھی خبریں ہوں گی. پھر اسی طرح آل فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پانی میں ڈوب گئے فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. لیکن ایک نیک شخص کے دنیا سے جانے پر زمین آسمان بھی روتے ہیں کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے رخصت ہو گیا. تو اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے جانے پر اس دنیا سے لوگ شکر کا کلمہ پڑھیں گے کہ شکر ہے بلا سے جان چھوٹی، یا یہ کہ لوگ روئیں گے. اور صرف لوگ نہیں بلکہ یہ زمین یا آسمان، یہ سب چیزیں ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے. ہم سب کو اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے
کیونکہ ہم عموماً نیک بنتے ہیں صرف لوگوں کے سامنے. تنہائی میں شیطان سے بھی بسا اوقات لوگ برے کام کرتے ہیں، شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں برائیوں میں، اور لوگوں کے سامنے شرافت کا مظاہرہ. لیکن یاد رکھیے کہ ہم میں سے کوئی کہیں بھی چھپا کے بھی بچ نہیں سکتا. آس پاس کی ساری چیزیں اس کا حساب لے رہی ہوتی، اس کی گواہی دے رہی ہوتی. سب چیزوں کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی، دیکھو ان کو، پھر قیامت کے دن بتانا انہیں کیا کر کے آئے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا اور انسانوں کو پتھر سے بھی بدتر قرار دیا جب وہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں. مثلا پتھر کی پہلی قسم، ان من الحجارۃ لما يتفجر منہ الانہار. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہ رہا ہوتا ہے، نہریں پھوٹ رہی ہوتی. اس سے مراد وہ انسان ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت و اللہ کا خوف ہو اور اس کی آنکھ اس سے آنسو بہاتی ہو. یہ ایک نیک انسان کی مثال ہے. یہ تفجر بڑے پیمانے پہ کسی چیز کا نکلنا ہوتا ہے نا، جس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہے. یعنی بعض لوگ دیکھنے میں بہت فرم ہوتے ہیں، بہت سٹیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے خوب خیر پھوٹتی. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یعنی مومن اپنے ایمان کی وجہ سے فولادی ہو سکتا ہے، مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل نرم ہوتا ہے، بہتا ہے، روتا ہے. وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، اور کسی کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. اچھا، کچھ دوسری قسم کے پتھر ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ. بظاہر خشک چٹان ہے، بظاہر خدا سے دور ہے، لیکن کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے زندگی میں، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اس انسان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ ان کو لگتا ہے بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل میں کچھ خدا کا خوف نہیں، کچھ نہیں، بس جی رہے ہیں ایسے ہی. ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں، دور دور ہیں دین سے، لیکن اندر ان کے ایک خیر ہوتی ہے دل میں، اس کو کہیں نکلنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا. اچانک کیا ہوتا ہے، زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کا کوئی بچہ فوت ہو گیا، یا ڈیورس ہو گئی، یا کوئی اور مصیبت آ گئی. ایسے واقعات ان لوگوں کی زندگی میں ایک زلزلے کا کام دیتے ہیں. جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پتھر پھٹتے ہیں، یا زمین شک ہوتی ہے نا، کریکس آتے ہیں. تو حالات کے زلزلے نے ان کے اندر شک پیدا کر دیا، یعنی اندر پھٹ گیا ان کو ہوش آ گئی کہ ہم کیا کر رہے تھے، یہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور ان کے اندر سے بھی پانی، یعنی ان کی خیر نکلنے لگتی، بہنے لگتی. اور وہ پہلے دین سے دور ہوتے ہیں، اب وہ دین کے شیدائی ہو جاتے ہیں. پہلے خدا سے غافل ہوتے ہیں، اب وہ خدا کے خوف سے روتے ہیں. ان کی ذات سے بھی خیر اور بھلائی نکل آئی. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. یہ تیسری قسم ہے انسانوں کی. وہ کیسے کہ مثلا کسی انسان کے مقابلے میں وہ بہت سخت دل ہوتے ہیں. کسی انسان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو بہت سٹبن ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں. یعنی ویسے وہ مان کے نہیں دیتے بات، ہم کسی کی کیوں مانیں، لیکن جو ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ یہی بات اللہ کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں آمنا و صدقنا، بس ختم، ہم مان گئے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم جھک گئے. جیسے پتھر اللہ کے خوف سے، یعنی لینڈ سلائیڈنگ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بعض پتھروں کے اندر جب اپنے خالق کا احساس ہوتا ہے تو گر پڑتے ہیں نیچے. اسی طرح بعض انسان بظاہر پتھر کی طرح ہوتے ہیں، جو ہی اللہ تعالی کا حکم سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں. حق سامنے آتا ہے، خیر سامنے آتی، فوراً قبول کر لیتے ہیں، پھر ضد کا شکار نہیں ہوتے. لیکن اس کے علاوہ باقی لوگ جن کو نہ کوئی حادثہ ہلا سکے، نہ اللہ کا حکم ان کو جگا سکے، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی خدا کا خوف ہے، وہ پھر اشد من الحجارہ،
وہ پتھروں سے بھی گئے گزرے اور زیادہ سخت ہے. لیکن ایسے لوگ یہ یاد رکھیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو. چلیے یہاں تک تلاوت سنیے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انسان کے دل کی کیفیت کو ثم قست قلوبکم، دل کی کیفیت کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ دلوں کا حال پتھر جیسا ہے. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں بظاہر سخت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر خیر آتی ہے، یعنی دین سے دور تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، خواہشات نے گناہوں نے دل پہ پردہ ڈالا، جو ہی موقع ملا اتنی خیر ان سے پھوٹی کہ انسانیت سیراب ہو گئی. صحابہ کرام کی مثال ہے. اسلام سے پہلے کتنے سخت لوگ تھے، یہ اپنی بیٹیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اگر آپ عرب جاہلیت کے واقعات اور حالات دیکھیں تو آپ اچھی طرح اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس سے اللہ کا کلام دل کے اندر اترا، پھٹ گیا دل. اب وہ ساری سختی کس میں بدل گئی؟ نرمی میں بدل گئی. یعنی اسی کے اندر سے خیر کثیر نکلی. حضرت عمر کو آپ دیکھیں، کتنے سخت دل تھے، بہن کو مار رہے تھے. یعنی سخت سے سخت دل آدمی بھی، برے سے برا شخص بھی عام طور پر بہن کے نام سے پگھل جاتا ہے. وہ پتہ چلتا ہے کہ بہن اور بہنوں اسلام لے آئے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہیں ان کو. اور جب دیکھتے ہیں بہن کے جسم سے خون نکل رہا ہے تو ایک دم وہ منظر ان کے دل کو توڑ دیتا ہے. اب عمر ایک نئے انسان بن گئے. اب جب تک زندہ ہے صرف اسلام پہ زندہ نہیں، صرف اپنے لیے زندہ نہیں، بلکہ کیا ہے، یتفجر منہ الانہار، نہریں نکل گئی، خیر ہی خیر، جہاں جاتے ہیں خیر، ہر ہر رخ اور ہر ہر پہلو میں خیر. یعنی معمولی فائدہ نہیں، نہر تو پھر بہتی چلی جاتی ہے، کہیں سے بھی شروع ہوئی بہتی چلی گئی اور بہتی چلی گئی، اور ایک نہیں کئی بہ گئی، کئی طرح کی خیر. یہ جو پہلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بظاہر سخت نظر آتے ہیں، لیکن وہ خیر میں استقامت والی سختی ہوتی ہے ان کی. دیکھیں نا، اگر آپ بااصول انسان ہیں، فرم فوٹڈ ہیں، تبھی اچھا کام کر سکتے ہیں نا. اور اگر آپ ڈھیلے ڈھالے انسان ہیں، ادھر سے کوئی مشکل آئی یا ادھر سے کوئی بات ہوئی، آپ لڑک گئے ادھر ہی. تو بعض چیزوں میں سخت ہونا یا مضبوط ہونا، یعنی سختی یہاں کس معنی میں؟ مضبوطی کے معنوں میں، ایمان میں مضبوطی. لیکن وہ مضبوطی فائدہ مند ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ایک انسان نیکی پہ جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے خیر نکلنا شروع ہوتی ہے. دوسری قسم کے لوگ بظاہر خشک چٹان ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ ووڈن فیس، یا بس اسٹریٹ قسم کے، ایکسپریشن لیس، کوئی زندگی میں مقصد ہی نہیں، بس ٹھیک ہے، اپنی خواہشات میں اپنی من موجی میں جی رہے ہیں، پرواہ نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جو ہی کوئی زندگی میں حادثہ آیا، اس نے ان کی انا کو توڑ دیا، ان کے اندر ایک کریک آ گیا. اب جو ہی کریک آیا تو اس سے کیا ہوا، جو وہ اندر چھپی ہوئی خیر تھی نا، وہ باہر آ گئی. یعنی بظاہر پہاڑ کے پاس جائیں یا پتھر کے پاس جائیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے بس یہ بیرن سی ایک چیز ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں، حالانکہ پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن پتھروں کی خیر کب باہر آتی ہے؟ جب توڑا جاتا ہے.
یا وہ پھٹتے ہیں یا وہ شک ہوتے ہیں, کریک ہوتے ہیں, اس کے بغیر خیر نہیں آتی. تو انسان کو بھی خیر والا بننے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اندر باہر آ جائے. کیونکہ ایک انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے نا, پھر اس کا ماحول اس کو کیا بنا دیتا ہے, اس میں پردے پڑتے چلے جاتے ہیں, کوئی جہالت کے, غفلت کے, گناہوں کے, خواہشات کے, شکوک و شبہات کے, بہت ساری چیزیں دل کو متاثر کرتی جاتی ہیں. اب وہ ایک ایسے ماحول میں پتہ ہی نہیں خیر کیا, ایمان کیا, دین کیا, اسلام کیا ہے, نیکی کیا, تقویٰ کیا ہے, اللہ کی محبت کیا, کچھ پتہ نہیں. وہ کوئی اندر چھپی ہوئی ہے چیز, لیکن ماحول ساتھ نہیں دے رہا, موقع نہیں مل رہا. آپ سب اگر اپنے بارے میں بھی غور کریں تو آپ نے محسوس کیا ہو کہ وہ اندر ایک پیاس تھی, وہ ایک تڑپ تھی, وہ ایک ایمٹینس تھا, لیکن راستہ ہی نہیں مل رہا تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کرنا کیا چاہیے. حالانکہ قرآن ہر گھر میں موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ کوئی سبب بن گیا. بعضوں کا زندگی میں کوئی انسان دھوکہ دے جاتا ہے, کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے زندگی میں. اچھا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان دنیا سے ایک طرح سے مایوس ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے دیکھ لی یہ دنیا. اب وہ جو پھٹنا ہوتا ہے نا اس کا, وہ جو دل کا ٹوٹنا ہے, اب آپ یوں کہہ لیجئے دوسرے قسم کے لوگ ٹوٹے دل والے, جن کے دل دنیا والے توڑتے ہیں, اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. آیت کی تعبیر آپ دیکھیے, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, کریک آتا ہے. تو یہ کریک کہاں آتا ہے؟ دل میں. یاد رکھیے یہاں پتھر بمقابلہ دل ہیں, دلوں کی بات ہو رہی ہے یہاں. پیچھے اہل ایمان کے دل کی بات, متقی دل والے, کفر والے ختم, فی قلوبہم مرض. اب ایک اور طریقے سے دل کو واضح کیا جا رہا ہے. یعنی یہ آیت اگر میں آپ سے پوچھوں کس کے بارے میں ہے, تو یہ آیت دل کے بارے میں, یہ دلوں کی کیفیت بتا رہی ہے. تو یہ جو نمبر 1 ہے نا, یتفجر منہ الانہار, ان کے بھی دل ٹوٹتے ہیں. کوئی ایسا سبب بنتا ہے کہ دل ٹوٹا اور خیر کثیر پھوٹی, جیسے حضرت عمر کی مثال لے لیں آپ. دوسرے قسم کے لوگ, ان کے بھی دل ٹوٹتے ہیں, اور ہاتھ سے ان کو کس طرف لے آتے ہیں؟ نیکی کی طرف لے آتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. یخرج منہ الماء, وہ جو اندر ہوتی ہے نا خیر, وہ باہر آ جاتی ہے, پانی نکلنے لگتا ہے. وہ دوسروں کے فائدے کے بن جاتے ہیں پھر, کیونکہ پانی زندگی کی بنیاد ہے, اور پانی کو وحی الہی سے بھی تعبیر کیا گیا نا, بارش, آسمان کی ہدایت. تو وہ جو اندر ہدایت تھی وہ پھوٹ پڑی, وہ چینلائز ہونے لگی, راستہ مل گیا, اب وہ بہت بہترین انسان بن گئے. تیسری قسم کے لوگ, یہ بھی انا والے ہیں, ان کے بھی دل سخت ہیں. کسی انسان کے سامنے انہوں نے جھکنا نہیں سیکھا. جس طرح ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی لوگ آ رہے ہوں, ہر ایک کے تجربے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نا, ہے نا, انا والے, کسی انسان کی کوئی بات کبھی نہیں سنی, بے شک ہو سکتا ہے وہ خود ہی ہوں, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا, قرآن اور سنت سے دلیل مل گئی, وہیں جھک گئے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, ویسے کوئی بات نہیں سنتے, نہ مانتے, غافل دل کے, لیکن جو ہی ان کو بتایا جائے یہ اللہ کا حکم ہے, کیا کرتے ہیں؟ گر پڑتے ہیں, اندھے بہرے بن کے نہیں. جیسے سورۃ الفرقان میں بھی آتا نا, لم یخروا علیہا صم عمیانا, کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے بن کے نہیں, باشعور ہو کر گر پڑتے ہیں, ڈھہ پڑتے ہیں, ان کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے. اچھا اللہ کا حکم ہے, میں نے مان لیا. لیکن جو لوگ نہ حق قبول کریں, نہ اللہ کی بات سنیں, نہ ہی جھکیں, اور بس اکڑ ہی اکڑ میں رہیں, تو پھر وہ سر اٹھائے ہوئے پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, جو ٹوٹے نہیں تو خیر نہیں نکلے گی. اسی لیے وہ شعر آتا ہے نا, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ یعنی دل شیشے کی طرح ہوتا نا, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو, یعنی ٹوٹے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جس نے یہ دل بنایا
اس کے نزدیک انسان اس وقت زیادہ پیارا ہوتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے. رب ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، بے حس، ڈل، نکمے، کوئی کام نہیں، کوئی کچھ نہیں. لیکن جب دل ٹوٹا تو وہ تیزی کے ساتھ خیر باہر آئی. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں دلوں کا ٹوٹنا، زندگی میں حادثات کا ہونا، ہماری مرضی کے خلاف باتیں ہونا ہماری بدقسمتی کی علامت ہے. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کا پورے ہوتے جانا ہم پر اللہ کا احسان اور فضل ہے. اسی لیے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیا، یا ہم تو بڑے بدقسمت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیفوں کا زندگی میں آنا ہمارے لیے شاید اللہ کی ناراضگی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی بندوں کے ہاتھوں توڑتا ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور پھر ہمیں ری شیپ کرتا ہے، ہمیں اپنا بناتا ہے. تو اس لیے جن کے اندر کچھ بھی خیر ہو، حالات اور واقعات ان کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر نہ اللہ کا کلام اثر کرتا ہے، نہ کوئی نصیحت اثر کرتی ہے، نہ معجزات اثر کرتے ہیں، نہ بڑے بڑے واقعات اثر کرتے ہیں. وہ تو پتھروں سے بھی سخت ہے. اور یہ اہل کتاب کے دل ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بالکل دین نہیں جانتے ہوتے، دین کی سمجھ نہیں، مگر دل کے نرم ہوتے ہیں. آپ ان کو تھوڑی سی کوئی دین کی بات بتائیں، وہ سن لیتے ہیں، عمل شروع کر دیتے ہیں، وہ خیر کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، وہ دین تو بہت ہوتا ہے ان میں، مگر دل کے اتنے سخت ہوتے ہیں. تو ان کا حال اہل کتاب کے حال کی طرح ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، خدا کے لیے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جو من قبل اس سے پہلے گزر چکے ہیں. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو یہ علم ان کی دل کی سختی کا ذریعہ بن گیا. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے دینی ہوتے ہیں مگر انتہائی سنگ دل ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہوگا ہے نا، کہ ویسے وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر انسانوں کے لیے کوئی رحم نہیں ان کے دل میں. اور آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیا چکر ہے، ہم تو سمجھتے بڑے مذہبی لوگ ہیں، اتنے سنگ دل ہیں. اہل کتاب یہود کا یہی حال تھا، انتہائی پڑھے لکھے، دین پڑھے لکھے، لیکن انتہائی سخت دل. اور اس سخت دلی کی وجہ سے دین صرف پڑھنے پڑھانے کی چیز، کثیر منہم فاسقون، عملی زندگی میں اللہ کی نافرمانیاں. کیا حقوق العباد کا ادا کرنا دین نہیں؟ کیا اللہ کے بندوں کا خیال رکھنا دین نہیں؟ کیا دین صرف تقریریں کرنے کا نام ہے؟ دین صرف خطبے دینے کا نام ہے؟ دین تو عملی زندگی میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی برتنے کا نام. جس دل میں انسانوں کی محبت نہیں، کیونکہ اللہ کی محبت انسانوں کی محبت سے ہو کے گزرتی ہے. من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں رحم نہیں اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. تو اس لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے دلوں کی صحت کا خیال رکھنا. اس لیے نہیں پڑھنا، یہ پڑھ پڑھ کے ایسا نہیں بننا کہ اتنے بے حس ہو جاؤ کہ تمہارے دلوں میں انسانیت کی محبت ہی نکل جائے، انسانوں پر مہربانی نہ رہے. اب دیکھیے کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے زمانے کے ایک شخص سے کہا، بڑی اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ، کہ آج کل تو تم ایسے زمانے میں رہ رہے ہو، صحابہ کا دور جو تھا کہ جس میں دین کے سمجھنے والے بہت ہیں، قلیل خطباؤہ، لیکن اس کے خطیب کم ہیں، یعنی بہت زیادہ لیکچرز اور بہت زیادہ سرمنز اور بہت خطبے یہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں سمجھ بہت ہے، انڈرسٹینڈنگ بہت ہے دین کی ان کے عمل سے. کثیر من یؤتی، دینے والے بہت ہیں، قلیل من یسأل، مانگنے والے بہت کم ہیں. یعنی وہ خیر کا وہ دور تھا
کہ جب لوگوں کو لینے کی حرص نہیں تھی، دینے کو دل چاہتا تھا ان کا، دینے والے تھے. یحفظون حدود القرآن، وہ قرآن کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. وسوف یأتی زمان، لوگوں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، کیا ہوگا؟ قلیل فقہاء، دین کی سمجھ والے کم ہو جائیں گے. کثیر خطباء، دین کے پریچرز یا دین کی تقریریں کرنے والے بہت ہو جائیں گے، لیکچرز دینے والے بہت ہوں گے، نصیحتیں کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن سمجھ والے نہیں ہوں گے، عمل والے نہیں ہوں گے. کثیر من یسأل، مانگنے والے بہت ہوں گے، ہر ایک کو لینے کی طرف توجہ ہے. قلیل من یؤتی، دینے والے بہت تھوڑے ہوں گے. یحفظون حروف القرآن، وہ قرآن کے حرفوں کی بڑی حفاظت کریں گے. کیا معنی اس کا؟ قرآن کے حروف کی حفاظت کریں گے. تجوید پر بڑی توجہ ہوگی، مخارج پہ بہت توجہ ہوگی. آپ دیکھیے ذرا کیا علامتیں بتائی گئی، مخارج پہ بہت توجہ ہوگی. یضیعون حدودہ، لیکن اس کی جو حدود ہے، یعنی قرآن کا جو حکم ہے، سب سے پہلے تو نماز ہی قائم کرنا، اور اس کے بعد باقی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، اس کو ضائع کرنے والے ہوں گے. تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ دونوں ہی پڑھنے والے ہیں دین کے. وہاں سمجھ ہے، یہاں صرف ظاہریت ہے. اس میں ہم سب کے لیے سمیت میرے، ایک بات یاد رکھیے، میں جتنی باتیں آپ کو کہتی ہوں، اب یقین مانیے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتی ہوں. کبھی یہ نہ سوچیے کہ یہ میں آپ کے اوپر کچھ لگا رہی ہوں، کہ بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کسی نے آپ کو ہماری شکایت کی تھی، لہٰذا آپ نے ہمارے اوپر آج کا لیکچر دیا. کوئی شکایت نہیں، انسان اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی کیفیات کو بیان کر رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے ایک الہام ہے کہ ہم بھی دین پڑھنے لگے یا پڑھا رہے ہیں. کہیں یہ چیز ہمارے اندر نہ آ جائے کہ ہم دین کی حجتیں اور باتیں اور دلیلیں تو بہت دینے والے ہوں، حدیثیں تو پڑھ کے سنانے والے ہوں، لیکن ہمارے معاملات خراب ہوں. تو اس کو دین نہیں کہا جاتا. اس میں آپ دیکھیے کہ اب آپ اپنے طور پہ سوچئے، نرم دل شخص کون ہوتا ہے؟ یعنی یہ سخت دل لوگ ہیں نا، سنگ دل. تو سنگ دل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نرم دل. اب آپ خود ہی بتائیے مجھے، نرم دل لوگوں کی کیا علامتیں ہوتی ہیں عام روزمرہ زندگی میں؟ سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں؟ کیونکہ سینسیٹیو لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ لوگ اپنے بارے میں تو انتہائی سینسیٹیو، روز رونا روتے ہیں، میں بہت سینسیٹیو، لامساس، ڈونٹ ٹچ، مجھ سے نہ بات کرنا، بہت سینسیٹیو. لیکن دوسروں کے بارے میں کوئی سینسیٹیو نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی رو رہا ہے کہ جی رہا ہے کہ مر رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں. ہاں؟ اور کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں مگر دوسروں کے بارے میں، دوسروں کی تکلیف پر پسیج جاتے ہیں. چین نہیں آتا ان کو جب تک دوسروں کی مدد نہ کر. یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر سو نہیں سکتے کہ وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے تم تڑپو اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یعنی دوسروں کو ہرٹ نہیں کرتے. ٹھیک، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ چاہتے ہیں. جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو نرم دل وہ ہے جو دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے معاملہ کرے. اور کیا علامت ہوتی ہے؟ جی، وہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ انوائرمنٹ فرینڈلی اور ہر ایک کے لیے بھلائی رکھنے والے، وسعت والے ہوتے ہیں. اور کیسے ہوتے ہیں نرم دل لوگ؟ معاف کرنے والے. معاف کرنے والے یعنی کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں معاف نہیں کر سکتی. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتی؟ سنگ دل لوگ کہہ سکتے ہیں. اور سوچیے، یہ میں آپ کو غور و فکر کرنا سکھا رہی ہوں. جی ہاں، برداشت کر جاتے ہیں، حوصلے سے رہنے والے، یعنی جلدی بے حوصلہ نہیں ہوتے.
صبر کرنے والے. جی دل میں خوف خدا ہے, جی درگزر کر جاتے, اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں, کہ کسی نے کر لی تو کیا ہوا, ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے, کیا میں نہ بتاؤں تم کو ایسے شخص کے بارے میں کہ جو آگ پر حرام ہے اور آگ اس پر حرام ہے. یعنی وہ آگ پہ حرام ہے, اگر اسے آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گی کہ یہ مجھ پہ حرام ہے, میں نے اس کو نہیں چھونا. وہ آگ پر حرام ہے, آگ اس پر حرام ہے. آگ اس کے لیے نہیں ہے, دوزخ اس کے لیے نہیں. وہ کون ہے؟ کل ہین لین قریب سہل, ہر وہ شخص ہین عاجزی والے, اونن اسی سے ہین, لین نرم, قریبن قریب ہے, قریب ہے آپ کے. یہ نہیں ضروری کہ وہ فاصلے میں قریب ہے کہ آپ ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ نہیں مطلب. قریب ہے, آپ کے دل کے قریب ہے, یعنی یو فیل کلوز ٹو ہم, یا وہ آپ کو قریب لگتا ہے. بعض لوگوں کے آپ قریب بھی رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دور لگتے ہیں, اور بعض دور بھی ہوتے ہیں تو کیا لگتے ہیں, قریب لگتے ہیں. قریبن سہلن آسان, یعنی جن سے معاملہ کرنا آسان ہے. بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ بہت ڈیفیکلٹ شخص ہے, ڈیفیکلٹ ہے, ڈیفیکلٹ چائلڈ, یہ بھی ہم کہتے ہیں نا عام طور. تو یعنی ڈیفیکلٹ نہیں ہے, ان سے معاملہ کرنا آسان ہے, سہل ہے. ہین لین قریب سہل. اب آپ دیکھیے کہ دل سخت کب ہوتے ہیں, دل سخت کب ہوتے ہیں. سب سے بنیادی وجہ تو کفر, منافقت, بدعات, گناہ, یہ دلوں کو سخت کرنے والی چیزیں ہیں. یعنی حق کو دیکھ کے پہچان کر پھر نہ ماننا. اسی طرح دنیا کی محبت میں اس طرح ڈوبا ہونا کہ اوپر سے کہنا ہم مومن ہیں اور اندر سے کفر, منافقت, بدعات, یعنی دین کے نام پر ایسے شغل ایجاد کر لینا جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, آپ الٹی گھوم گئے نا. پھر اسی طرح گناہ, غلط کام جو ہوتے ہیں, گناہ جو ہوتے ہیں, وہ انسان کے دل کو اندھیرا کرتے رہتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے, حق قبول نہ کرنا. پھر اسی طرح آخری درجہ جو ہے دلوں کی سختی کا, مباح کی کثرت. مباح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جائز چیز ہے, حرام میں نہیں, گناہ نہیں, لیکن نیکی بھی کوئی نہیں اور کوئی ثواب اور اجر کی چیز بھی نہیں. مثلا آپ اگر کوئی باتیں کر رہے ہیں جس میں نہ کوئی غیبت ہے, نہ کوئی چغلی ہے, نہ کوئی کسی پہ تانا ہے, نہ کچھ, لیکن کوئی ثواب کی بات بھی, کوئی کام کی بات بھی نہیں, جسے آپ گپ شپ کہتے ہیں. گپ شپ یعنی نہ وہ جھوٹ ہے, نہ وہ چغلی ہے, نہ غیبت ہے, نہ کسی پہ بہتان ہے, گناہ سے تو خالی ہے, لیکن فائدے والی بھی کوئی بات نہیں اس میں, بے مقصد باتیں, بے مقصد باتیں, یعنی جس کے پیچھے کوئی سینس نہیں. جی چیٹنگ, تو یہ جو جسٹ چیٹنگ ہے نا, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, یعنی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کسی وقت ریلیکس ہو کے کوئی بات جو بہت بھاری نہ ہو کرے, لیکن اس کی کثرت جو ہوتی ہے یہ بھی دل کو سخت کر دیتی ہے. گپ شپ کا موڈ مزاج ہو, یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو کفر, سب سے بڑی چیز کفر, پھر نفاق, پھر بدعات, پھر گناہ, اور پھر مباح کی کثرت. اچھا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو توبہ, گناہوں سے توبہ, کیونکہ گناہ ہی تو انسان کو دل سخت کرنے کا سبب بنتے ہیں. اچھی صحبت, دلوں کی نرمی کے لیے اچھے دوستوں کا ہونا, اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی دل کا علاج صرف گھر پہ نہیں ہو سکتا. دل بیمار ہو جائے تو گھر علاج کر سکتے ہیں خود ہی. کیا ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے؟ جی ضروری ہوتا ہے, ڈاکٹر کی ایڈوائس ضروری ہوتی ہے. اسی طرح جب دل سخت ہو تو پھر صرف اکیلے بیٹھ کے نہیں ٹھیک ہو سکتا,
اچھی صحبت، اچھی مجلس، اچھے لوگوں میں جا کے بیٹھنا، کسی اچھے انسان سے ایڈوائس لینا ضروری ہوا کرتا ہے. اور کیا چیز دلوں کو نرم کرتی ہے؟ تدبر قرآن، قرآن میں غور و فکر، ذکر الہی. اور یتیم، مسکین اور جو دکھی لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، ان کو وزٹ کرنا، ان کی مدد کرنا. جیسے ایک شخص نے کہا نا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نسخہ بتایا تھا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. موت کو کثرت سے یاد کرنا. یعنی آخری چیز کیا ہے؟ آخرت کی یاد. جب انسان مرنے اور مرنے کے بعد کی چیزوں کو سوچتا ہے نا، پھر نہیں دل سخت رہ سکتا، پھر دل پگھلتا ہے. اچھا، جب دل سخت ہوتا ہے تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے؟ نہ انسان کا نماز میں دل لگتا ہے. اب اپنے آپ کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. ہم سب اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، میرا دل سخت ہے کہ نرم ہے. ہم مانے گا تو کوئی نہیں، ہم سب کہیں گے ہمارا تو نہیں، تمہارا ہی ہوگا. لیکن پتہ کیسے چلے؟ اب ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جیسے کہتا نا، 3 مواقع پر اپنے دلوں کا جائزہ لو. اگر ان 3 مواقع میں دل نہ لگے تو سمجھو کہ تمہارے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے. اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو، قلب سلیم. کیونکہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے 3 مواقع کون سے ہیں جہاں جائزہ لینا ہوتا ہے، اپنے دل کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے؟ ذکر کی محفلوں میں. ذکر کی محفلوں میں دل لگتا ہے کہ نہیں؟ وہاں جانے کو دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ بیٹھ کے مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ یا بھاگنے کو دل رہتا ہے؟ تو یہ پہلا ٹیسٹ ہے. دوسرا، قرآن پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت دل لگتا ہے کہ نہیں؟ قرآن سنتے یا پڑھتے وقت دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کو دل نہ چاہے، ہائے قرآن پڑھنا، اچھا پڑھ لوں گی، سویرے تو کل شام پڑھ لوں گی، شام میں تو کل سویر پڑھ لوں گی، تھوڑا آنے لگ گیا مزہ، الحمدللہ. مجلس میں بیٹھنے کا اثر ہے. دیکھیے، سچا سچا اپنا جائزہ لینا ہے، بالکل اپنے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. کیونکہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم نے علاج کرنا ہے نا، کیونکہ بیماری ڈائگنوز نہیں ہوگی تو علاج کہاں سے ہوگا. تو سب سے پہلی چیز ذکر کی مجلسوں میں. نمبر 2، قرآن پڑھتے وقت یا سنتے وقت. جیسے اگر تراویح آپ سن رہے ہیں تب آپ کہیں کہ اے یہ اللہ اکبر ہی نہیں کر رہے، اتنی لمبی پڑھائی جا رہی. تو جب سمجھ آنے لگتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے اللہ اکبر کیوں کر دی، اور پڑھاتے، پھر الٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، انجوائے کرنے لگتے ہیں نا. اور تیسری چیز، تنہائی کے لمحات میں. تنہائی کاٹتی تو نہیں. تنہائی کے اوقات میں دل کدھر ہوتا ہے؟ یعنی انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ اس وقت انسان یعنی ہر وقت محفلوں کی تلاش میں رہنا، اب بور ہو رہا ہوں اور اکیلے نہیں دل لگتا، چلو کہیں چلیں، اور کو چلو فون کر، اس سے بات، اس سے گپ شپ، اس سے گپ شپ. یہ دل کی خرابی ہے. تیسرا جو تنہائی کی بات ہے، تنہائی کب اچھی لگتی ہے آپ کو؟ چلیے بتائیے، تنہائی کب اچھی لگتی ہے؟ آپ کہاں اکیلے ہونا چاہتے ہیں؟ کب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ ہو؟ وہ دل اداس ہوتا، وہ ایک الگ بات ہے، آپ بیزاری کر رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. آپ کب چاہتے ہیں آپ کے پاس کوئی نہ ہو؟ جی یہ کہتی ہیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہوں، جس سے ہمیں محبت ہو، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کو تیسرا نہ ہو وہاں، تب آپ اکیلے ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں ٹیسٹ کس بات کا ہے کہ تنہائی میں اپنے دل کا جائزہ لو کہ تنہائی اچھی لگتی ہے کہ نہیں. تنہائی کس لیے چاہیے؟ اصل محبوب سے ہم کلام ہونے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے. کیونکہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اللہ سے اس طرح نہیں باتیں کر سکتے جس طرح اکیلے میں کر سکتے. اسی لیے کیوں کہا گیا کہ جب کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے تو میں
اس کے قریب ہوتا ہوں، حتیٰ کہ نوافل سے وہ اللہ کا ایسا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی جب انسان کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، سچی محبت، تو پھر انسان کا کیا دل چاہتا ہے، کیا ہو کوئی موقع ایسا ملے میں آرام سے نماز پڑھوں، کوئی ایسا وقت ہو میں سکون سے دعا مانگوں. پھر صبح صبح اٹھنا بالکل نہیں مشکل لگتا. پھر انسان کو صبح اٹھنا بڑا اچھا لگتا ہے، شکر ہے سارے سوئے ہوئے ہیں، اب ذرا آرام سے دعا مانگے. پھر اللہ کی ملاقات کے لیے تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے. ہر انسان اپنے محبوب کے ساتھ تنہا ہونا چاہتا ہے. تو جس کو واقعی اللہ کی محبت مل جاتی ہے، تنہائی بری نہیں لگتی اس کو. پھر وہ ادھر ادھر کی فضول چیزوں سے دل نہیں بہلاتا، وہ اکیلے ہوتا ہے، یکسو ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، چاہے وہ اس کے منہ سے کچھ نہ نکل رہا ہو، صرف اس کی آنکھیں بہ رہی ہوں، یا پھر وہ کسی چیز میں غور و فکر کر رہا ہو، یا اس سے دعائیں مانگ رہا ہو. تو یہ شعور کا اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کو تنہائی اچھی لگنے لگتی. عام لوگوں کو تنہائی نہیں اچھی لگتی. بہت سے لوگ تنہائی سے گھبراتے ہیں، وہ اس کو اپنے لیے ایک عذاب سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تنہائی عذاب ہے، لیکن جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اسی لیے وہ کہاں نکل جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کیوں جاتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ میں سے کوئی غار ہرا گیا؟ کتنی دور ہے، کتنی اونچی ہے، کتنی الگ ہے. زمین پر کوئی جگہ آپ کو ایسی تنہائی کی نہیں ملے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی ادھر آ جائے گا. وہ جو اتنی ہائٹ پر ہے، اتنی اونچی، وہاں تو کوئی سوچ کے ہی چڑھے گا نا. تو اصل تنہائی پھر کہاں ملتی ہے؟ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں. اس لیے ہر زمانے کے لوگ، چاہے راہب ہوں چاہے کسی بھی دین میں ہوں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ترک دنیا کے لیے غاروں کو، پہاڑوں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں. ہمارے دین میں یہ نہیں کہا کہ تم جنگلوں جاؤ، ہمارے دین میں کہا گیا کہ تم لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو سکتے ہو. تہجد کے وقت اٹھو، نماز میں تنہا ہو جاؤ. نماز میں آپ تنہا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، نماز مین ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے. جس دن نماز اچھی ہو گئی نا، اس دن سمجھے دل ٹھیک ہے، اس دن سمجھیے کہ اب زندگی سیدھے رستے پہ آ گئی. نماز سب سے بڑا ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، سب سے پہلا امتحان ہے. اب دیکھیں منافقوں پہ نماز بھاری ہوتی ہے. منافقوں کے نماز میں دل نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے ان کا، ان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. جس دل میں واقعی اللہ کی محبت ہوگی وہ شوق سے نماز کی طرف دوڑے گا کہ اللہ موقع ملے تو میں ذرا جلدی سے 2 نفل پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں. وہ دوڑتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، فسعوا الی ذکر اللہ. اور منافقوں پہ فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے، کیونکہ وہ لوگوں میں ہی تسلی ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. they don't know کہ کس طرح تنہائی کو مینج کریں. تنہا رہنے والے کو نارمل سمجھا جاتا. ٹھیک ہے، لوگوں کے بیچ میں بھی رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو کاٹ دیں. ہم لوگوں کے بیچ میں رہیں، لوگوں سے بات چیت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی تو بیلنس تھا. ازواج کے پاس بھی جاتے تھے، لیکن تنہائی میں اپنے رب کی عبادت بھی کرتے تھے. پھر وہ غار ہرا نہیں گئے دوبارہ، پھر وہ تہجد کے وقت کھڑے ہوتے تھے، رات کی تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات کرتے تھے. نماز ہمارے لیے تنہائی کا موقع ہے، جب ہمیں بولنا نہیں، جب ہمیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں، جب ہمیں چلنا نہیں، جب ہمیں کھانا نہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ We are all alone with our رب.
اچھا جناب. پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں 75. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، ایسے سنگ دل لوگوں کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ان کو پتہ ہے اللہ کے کلام کا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، سوچ سمجھ کے جان بوجھ کے پھر اس کو بدل دیتا ہے. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں تو انہوں نے اپنی تورات اور انجیل وغیرہ کو بدل دیا، اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی. آج مسلمان یہ تو نہیں کر سکتے، قرآن کے ٹیکسٹ نہیں بدل سکتے. اب کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسی تفسیریں کرتے ہیں کہ جس سے وہ مطلب اصل سے بالکل دور چلا جاتا ہے، قرآن کا وہ مطلب ہوتا نہیں جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تحریف معنوی ہے. ایک ہوتی ہے تحریف لفظی. کیا معنی تحریف لفظی کا؟ اہل کتاب تحریف لفظی کرتے تھے، مسلمان لفظی کر نہیں سکتے کہ اللہ نے ٹیکسٹ محفوظ کر دیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف معنوی کرتے ہیں، بات کو بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتے، کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. اس لیے کہ جو قرآن پڑھیں گے تو پھر پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو بات وہ نہیں ہوگی، اور اگر قرآن سے تعلق ہے تو خود بخود آپ کو سمجھ آنے لگے گا، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی مزید وضاحت کرتا ہے، فوراً پتہ چل جائے گا. کسی بھی چیز کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اصل اور نقل کو کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ دیکھیے جب آپ کو اصل پتہ ہوتی ہے نا، نقل فوراً پہچانی جاتی ہے یا نہیں؟ جس کو اصل نہیں پتا نا وہ نقل نہیں پہچان سکتا. تو اصل کا جاننا، قرآن کے اصل ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا بتا رہا ہے. دیکھیے اگر آپ کو ایک راستہ پتا ہو نا اور کوئی غلط لے جا رہا ہو گاڑی، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تم یہ کدھر جا رہے ہو؟ پتہ چل جائے گا نا یہ مس لیڈ کر رہا ہے، یہ غلط جا رہا ہے. مثلا دو گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی، اگر آپ کو راستہ آتا ہے اور اگلے کو نہیں آتا اور وہ ادھر ادھر نکلنے لگا ہے تو آپ فوراً بول نہیں اٹھتے؟ کب بولتے؟ میرے جیسے شخص تو نہیں بول سکتا جس کو پتہ ہی نہیں راستے کہاں ہے، کدھر جا رہے، وہ سمجھے کہ جدھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے. تو جس کو پتا ہے راستے، جو میپ جانتا ہے، وہ تو ایسٹ ویسٹ سے ہی فوراً پہچانے کہ نہیں یہ تو غلط چلے گئے. تو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہو، دین کی پہچان ہو، تو فوراً آپ خود پہچاننے شروع ہو جاتے ہیں. چلیے آگے آپ دیکھیے، تو یہاں مسلمانوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی مخالفت سے بددل نہ ہو، اور یہ بھی امید نہ رکھو یہ مسلمان ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے کلام میں تحریف کر رہے ہوں، جنہوں نے اپنے نبی قتل کر دیے ہوں، جو آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، جو احکام کو بدل ڈالتے ہوں، جو حتتن کو ہنتتن کہتے ہوں، جو علم چھپاتے ہوں، وہ اس نبی کی بات مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کنورژن صرف وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ جانتے نہیں ہوتے. کچھ دن پہلے کسی نے ذکر کیا کہ کوئی پریسٹ ہے تو اس نے 3 ملین مسلمانوں کو عیسائی بنایا ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صرف وہ لوگ مسلمان سے عیسائی ہو سکتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے. جن کو یہ پتا ہو کہ اسلام کیا ہے وہ نہیں عیسائی ہو سکتے. تو جاننے اور نہ جاننے میں بہت فرق ہے. اگلی آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. پیچھے کس کی صفت تھی؟ یہ منافقین کی، اور یہاں اہل کتاب کی. میں آج صبح یہ جب پڑھ رہی تھی نا آیتیں، میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل پہ اتنا تبصرہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کے ذہن میں بھی یقیناً یہ سوال آتا ہوگا. اللہ تعالیٰ اتنی ڈیٹیل میں جا کے بنی اسرائیل کی ایک ایک بات کو واضح کرتے ہیں. اتنا کیوں کھولا جا رہا ہے؟ کوئی چیز چھوڑی نہیں جا رہی. کیا سمجھتے ہیں آپ کیوں؟ ہماری اصلاح کے لیے. امیجن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر آتا اگر، اور اس پر ایک اور کتاب نازل ہوتی، تو اس میں کس کی باتیں کھول کھول کے بیان ہوتی. مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ ساری جیسے ہماری باتیں ہو رہی ہوں.
لوگ اس کو بنی اسرائیل کی باتیں سمجھیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو آج کل کے مسلمانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں سے کون سی چیز ہے جو ہم میں نہیں؟ کہتے ہیں کہ السعید من وعظ بغیرہ، خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی بات سے نصیحت پکڑ لے. کسی اور پہ گزرے تو وہ اپنے آپ کو وہاں دیکھ لے. سوچ رہی تھی کہ آج اگر قرآن اترتا تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہی جاتی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں. یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، یہ اپنے دور کے مسلمان تھے، کتاب والے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے. آپ دیکھیے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یسمعون کلام اللہ. یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ اللہ کا کلام سننے والے لوگ تھے. اور سن سنا کے من بعد ما عقلوہ، صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ سمجھتے بھی تھے. پڑھنے سمجھنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ تبدیلی کر دی. کیوں کی؟ تاکہ عمل نہ کرنا پڑے، عمل سے بھاگنے کے لیے. اور آج ہم مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کلام اللہ کی تفسیر بھی کریں گے لیکن اصل کانٹیکٹ سے ہٹا کے بات کریں گے تاکہ ہم نئے زمانے کے ساتھ چل سکیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ ثمناً قلیلا لینے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا کلام بیچتے ہو، اللہ کا کلام بدلتے ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ صرف دنیاوی فائدوں کی خاطر دین کا حلیہ بگاڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج نئی تفسیر ہونی چاہیے دین کی، ایسی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے جو آج کے دور کے مطابق ہو. قرآن کے اندر ہمارے آج کے دور کے سارے مسائل کا حل ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہ سمجھیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے. اچھا، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ آ کے کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، اور جب کفار کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے فیور میں بات کرتے ہیں. بہرحال اب یہاں کچھ ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو عوام تھے انہوں نے اپنے علماء سے جو آخری نبی کی بات سن رکھی تھی، آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے علماء اپنے خطبوں میں، اپنی ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ذکر کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور پھر اس کے ساتھ مل کے ہم ان امیوں کا خاتمہ کریں گے اور دوسری قوموں پر ہم فتح پا جائیں گے. اور آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے ساری وہ علامتیں اپنے لوگوں کو بتا رکھی تھی کہ یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، کیونکہ تورات میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، نام تک ملتا تھا، ساری نشانیاں انہوں نے دیکھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ یعنی تورات میں مواد موجود تھا، یہ لوگ عوام کو بتا چکے تھے، آپ کی آمد کے بعد بھی بتاتے تھے. لیکن جب مکہ کے لوگ یا کافر یعنی قریش کے لوگ یا اور آس پاس کے لوگ جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ جب ان سے آ کے پوچھتے کہ اچھا یہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بھی اس کو ماننا چاہتے ہیں، ہمیں اس کی باتیں اچھی لگتی ہے، تم بتاؤ ہم مانے کہ نہ مانے. تمہاری کتاب میں وہی باتیں لکھی ہے جو اس کے اندر یہ صفات ہے. آپ کو معلوم ہے سلمان فارسی کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ وہ جو انہوں نے علامتیں سنی ہوئی تھی وہ آ کے انہوں نے حضور میں دیکھ لی. ایک مہر نبوت دیکھی تھی، دوسری کیا دیکھی تھی؟ ایک دن صدقہ لائے، دوسرے دن تحفہ لائے. صدقہ نہیں قبول کیا، تحفہ قبول کر لیا. تو یہ علامت انہیں پتہ تھی، وہ اہل کتاب سے سن چکے تھے، وہ سچے تھے، وہ ماننا چاہتے تھے نا، وہ اپنا ملک چھوڑ کے ہی اس پیغمبر کی خاطر آئے تھے کہ وہ حق کی تلاش میں تھے. لہٰذا جب انہوں نے دیکھ لیا، دو چیزیں ٹیسٹ کی، یہ وہی ہے، فوراً ایمان لے آئے کہ مجھے حق مل گیا. اب ان کے عوام کو پتا تھا، لیکن یہ اپنے عوام کو بھی کہتے تھے کہ تم کیوں لوگوں کو جا کے بتاتے ہو کل قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. جو باتیں اللہ نے تم پہ کھولی ہیں، بما فتح اللہ علیکم، وہ کیوں جا کے بتاتے ہو؟ وہ نشانیاں مت بتاؤ، ورنہ یہ تمہارے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے جھگڑیں گے.
تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے. افلا تعقلون، عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقل تو تمہاری اپنی نہیں. اولا یعلمون، ان کو اتنا بھی نہیں یاد رہا ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو تو سب پتا ہے جو یہ چپ کے باتیں کرتے ہیں، جو سامنے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم السر واخفی، قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو جانتا ہے اور جو اس سے بھی چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے. یعنی چھپی ہوئی چیز بھی پتہ چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اس سے بھی چھپی ہوئی پتہ چل جاتی. وہ سورۃ طٰہٰ کے شروع میں بہت خوبصورت تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا، اور بہت ہی زبردست انداز میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا علم کیسا ہے. الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ثری کس کو کہتے ہیں؟ گیلی مٹی. آپ کا یہ جو مینٹل ہے، کرسٹ ہے، اس کے نیچے جو کچھ ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر اونچی آواز میں بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ تعالیٰ تو چپ کی ہوئی باتیں اور اس سے بھی زیادہ چھپی نہیں جو ابھی تمہارے دل میں منہ میں آئی نہیں، ان کو بھی جانتا ہے. ہاں، تو وہ آسمانوں اور زمین ہر چیز سے واقف ہے. تو تم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کو سب پتا ہے کہ تم اکیلے میں کیا باتیں کر رہے ہو. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں چاہو چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید یعلم ما تبدون وما تکتمون. ٹھیک ہے. اب فرمایا ومنہم امیون، ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، پڑھ لکھ نہیں سکتے. لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، کتاب کو نہیں جانتے. ہمارے یہاں کون ان پڑھ ہوتا ہے؟ ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری نہیں، وہ ان پڑھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان میں عوام ایسے ہیں جو کتاب جانتے ہی نہیں. الا امانیہ، ان کا دین پھر کیا ہے؟ کتاب پر بیسڈ نہیں ہے. کس پر بیسڈ ہے؟ امانی پر بیسڈ. امانی کیا چیز ہے؟ خواہشات، جھوٹی تمنائیں، غلط اندازے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ وہ جھوٹے قصے کہانیاں جو ان کے علماء نے ان کو سنا رکھی تھی، آخرت کی نجات کے سستے نسخے جو انہیں بتا رکھے تھے، شارٹ کٹس. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا شارٹ کٹس ہیں دین میں؟ نماز نہیں پڑھو، کیا کرو؟ رمضان کے آخری جمعے عصر کے وقت 2 رکعت پڑھ لو، جس کو قضاء عمری کا نام دیا ہوا ہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ ساری نمازیں پوری ہو جائیں. ساری زندگی کوئی اچھا کام نہ کرو، بڑھاپے میں کیا کرو؟ حج کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ سب گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، حج سے گناہ معاف ہوتے، نو ڈاؤٹ. اس امید پہ گناہ کرنا کہ ایک حج سے سب ٹھیک ہو جائے گا، اس لیے ابھی آرام کرو. اور کیا شارٹ کٹ ڈھونڈے میں ہم نے؟ قرآن پڑھو نہیں، سمجھو نہیں، جی کسی وقت 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لو یا کوئی تسبیح پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا؟ سب معافی ہو جائے گی. اور پورا قرآن نہیں پڑھتے، مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں. سورۃ الملک پڑھ لو، عذاب قبر سے نجات ہو جائے گی، چاہے سمجھ آتی یا نہیں آتی. کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرو؟ 2.5 سپارے پڑھ کے ساتھ دے دو. اس نے خود نہیں بھی پڑھا تب بھی ٹھیک ہے. ایسے ہی کر رہے ہیں نا. ایک شخص ساری زندگی خود قرآن نہیں پڑھتا، جب وہ مر جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ سب پڑھ کے اس کو دے دیتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص خود نہ پڑھے قرآن، جب وہ مر جائے تو تم پڑھ کے اس کو دیا کرو؟ یہ من گھڑت باتیں. جی ہاں، بعض لوگ تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے 2 سپاروں کا ثواب لے لو. 40ویں کے دن لوگ وہ اعلان کرتے ہیں کہ اتنے قرآن ہو گئے. بعض اوقات ہزاروں سینکڑوں میں تعداد بتاتے ہیں. تو اب ہر ایک نے 3 دفعہ سارے رشتہ داروں نے پڑھی قل ہو اللہ اور ایک قرآن دے دیا. جی ہاں، بعض اوقات خرید و فروخت بھی ہوتی ہے کہ اتنے پیسے دے دو اور ہم جو اپنے پڑھ کے رکھا ہوا وہ آپ کو دے دیں گے. اور وہ کیا ہوتا ہے، جتنے بچے مدرسے سے پڑھ کے جاتے ہیں ان سب کا وہ رکھ لیتے ہیں پڑھا ہوا.
ایک لمبی لسٹ ہے ان خود ساختہ کہانیوں کی. یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے داتا دربار پہ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کے تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں, اور جو لوگ باہر سے کوئی آتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے خود پڑھیں, وہ کہتے ہیں یہ اتنے پیسے لے لو, جو پڑھی ہوئی تسبیح وہ مجھے دے دو, قصہ ختم. جی اس میں آپ دیکھیں نا آٹومیٹیکلی خرید و فروخت بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. پھر یہ اس قسم کی باتیں. اب آپ دیکھیے ابن عباس کہتے ہیں کہ امانی سے مراد کیا ہے؟ من گھڑت جھوٹے قصے جس کو انہوں نے اپنے علماء سے سنا اور پھر آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے, نہ سوچا نہ سمجھا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, اور وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ گمان پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعلمون الکتاب, کتاب کا علم نہیں رکھتے, پڑھتے نہیں ہیں. آج ہماری اکثریت بھی علم نہیں رکھتی کتاب کا, پڑھنے کو ایک فارغ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں, یعنی من گھڑت قصے خود بناتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یعنی مفت میں جنت کے حصول کے نسخے بتاتے تھے تاکہ لوگوں سے نذرانوں کو وصول کر سکیں, ان کو خوش کر کے, اور پھر دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم, ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. اب دیکھیے ایک ہے کلام اللہ اور ایک ہوتی ہے لوگوں کی پھر تعویلیں, ان کی آراء, اجتہادات. چاہے وہ علماء کے اجتہادات ہوں, وہ علماء کے اجتہاد ہوتے ہیں, اللہ کا کلام نہیں ہوتا. آج کل بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, اگر انہیں بتایا بھی جائے نا یہ قرآن میں لکھا ہے یا یہ حدیث میں آیا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ بتاؤ ہمارے عالم کیا کہتے ہیں. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بات جب قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور ایک بات جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی, پھر اس کے بعد کس کی تصدیق چاہتے ہو؟ کیونکہ وہ ان کے خلاف جاتی ہے نا آیت, تو کہتے ہیں ہمارے عالم نے کیا انٹرپریٹیشن کی, یعنی کیسے اس کو موڑ توڑ کیا تاکہ ہمیں ہماری مرضی کا دین ہمیں بتا سکیں. اب آپ دیکھیں کہ بائبل کے اندر اگر آپ بائبل کو اسٹڈی کریں تو اس کے اندر صرف اللہ کی آیات نہیں ہے, کیا کچھ مل گیا؟ انٹرپریٹیشن, اجتہادات, قومی اور تاریخی واقعات, کہانیاں, ان سب کو ملا جلا کے کیا بنا دیا گیا؟ کلام اللہ. یہ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی جو پروفیسر حمید اللہ کا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے اس کی جب تھورو اسٹڈی ہوئی کہ اس میں اصل کتنا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آرامی زبان میں بائبل تھی وہ دنیا میں نہیں ہے. جو قدیم ترین بائبل ہے وہ یونانی زبان میں ہے, اور یونانی زبان سے ہی ساری زبانوں میں پھر ترجمے ہوئے آگے. لہذا طے یہ ہوا کہ ان ترجموں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو آپس میں کمپیئر کیا جائے, کولیٹ کیا جائے. اس کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ 2 لاکھ اختلافی روایتیں ہیں, اور ان میں سے 1/8 بہت اہم ہے. یہ انجیل کا قصہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم قرآن کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں, ایک جیلسی ہوئی. تو میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم ہوا اور اس کا مقصد تھا کہ ساری دنیا سے قرآن کے نسخے اکٹھے کیے جائیں اور ان کو بھی اسی طرح کمپیئر کیا جائے. 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھے یہ پروفیسر حمید اللہ. تو اس ریسرچ کمیٹی کا تیسرا ڈائریکٹر پریزل جو تھا وہ پیرس آیا تاکہ وہاں کی لائبریری سے قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کرے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے خود بتایا, اس ڈائریکٹر نے جو یہ کام کروا رہے تھے, کہ اب تک ہم نے قرآن پاک کے 42,000 قرآن کے نسخوں کو جمع کیا ہے, اور مقابلے کا کام جاری ہے. دوسری جنگ عظیم میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں, اس ادارے کی عمارت پر امریکی بم گرا اور کتب خانہ, عملہ, سب کچھ برباد ہو گیا. اور اس سے پہلے ایک عارضی سی رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی اختلافی روایت پائی جاتی ہو. ہاں کہیں کہیں کتابت کی چھوٹی موٹی غلطی کچھ نسخوں میں دیکھی گئی ہے, لیکن وہ اسی میں ہے, دوسرے کہیں بھی نہیں. یعنی اگر 42,000 نسخوں میں سے کسی ایک میں ایک جگہ, کیونکہ پہلے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, کوئی تھوڑی بہت کمی ہوگی تو باقی سارے نسخوں میں وہ غلطی دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس سے انہوں نے کہا یہ تو کتابت کی غلطی. ایک کتاب
اتنی اس کی ٹیکسٹ محفوظ اور خالص. اور دوسری طرف بائبل کا حال، اس میں 2 لاکھ اختلافی روایات. تو یہ کس وجہ سے تھی؟ انہی کی ہیرا پھیریوں کی وجہ سے. اور پھر ان کی من گھڑت باتوں میں سے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. تو ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ کہاں ہے دلیل؟ کیونکہ یہ کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت واضح فیصلہ کر دیا، بلا من کسب سیئۃ، جس نے برا کیا، جس کسی نے برا کیا اور اسی برائی میں ڈوب گیا اور اسی پہ مرا، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور پھر بڑی واضح آیت ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نجات تمہاری یا اہل کتاب کی امیدوں پر نہیں. من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کیا اس کو بدلہ مل کے رہے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو مددگار اور دوست نہ پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچا نہ سکوں گا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. جب تک لوگوں کے دل میں یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ اپنے لیے ہمیں خود کچھ کرنا ہے، کوئی اور ہمارے کام نہیں آ سکتا، اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے. بھلا ہم کیوں ٹھیک ہوں جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ کوئی اور ہمیں آ کے بچا لے گا. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیپر کوئی اور کرے گا تو آپ کلاس میں کیوں آئیں؟ آئیں گے پھر نہیں، جب جی چاہے گا آئیں گے، جب جی چاہے گا نہیں آئیں گے، اس لیے کہ پیپر کسی کو کرنا ہے، مجھے تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب آپ یہاں آ رہے ہیں تو اپنی یونیورسٹی یا کہیں کالج یا کوئی اور کورس آپ کر رہے تھے تو وہاں کسی اور کو بھیج دیں، آپ کسی کا پیپر دے دیں اور آپ کو ساتھ ساتھ دونوں ڈگریاں مل جائیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں اسکول کالج؟ کیوں امتحان دیتے ہیں؟ چلیے تلاوت سن لیجیے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا
اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.